السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفاء، یہ 15 حروف ہیں، یہ آپ کو آنے چاہیے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، نون تنوین اور نون ساکن میں کیا ہوگا، غنہ ہوگا۔ کس طرح غنہ ہوگا؟ اس طرح ہوگا کہ نون ساکن اور نون تنوین کو اس کے مخرج سے پہلے ادا کریں گے اور آواز ناک میں جائے گی۔ نون کا مخرج بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس سے پہلے ہم نے کیسے کیا ہے یہ ادا ہوگا اور آواز بھی ناک میں جائے گی۔ یہ دیکھیں دوبارہ، قوما کفروا، قوما، یہ جو میں آواز لے کے جا رہا ہوں یہ غنہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قوما کفروا وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرمالون میں سے ٹھیک ہے کوئی حرف آ جائے، یہاں پر واو آ رہا ہے نون تنوین کے بعد تو نون تنوین کو واو کے ساتھ ملائیں گے، غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ حق وجاءهم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قاعدہ یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد اگر آپ وقف کرتے ہیں، یہاں پر حرف مدہ کیا ہے، ظالمین میں یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے، یہ یائی مدہ ہے، تو یہاں پر اب ہم رک رہے ہیں اور اس رکنے کی وجہ سے جو مد بن رہی ہے اس مد کا نام ہے مد سکون عارض، ٹھیک ہے۔ اس میں طول بھی اور توسط اور قصر سب کرنا جائز ہے، یہ مدوں کی مقداریں ہیں، طول کرنا اولا ہے، پھر توسط اور پھر کیا ہے قصر، قصر یعنی ایک الف کی مقدار، ٹھیک ہے۔ جیسے میں یہاں پر وقف کرتا ہوں ظالمین، یہ دیکھیں میں نے ایک الف کی مقدار یہاں پر مد کی ہے، ٹھیک ہے۔ طول کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ دیکھیں میں نے مد کی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر قرآن کرام محافل میں بھی اس طرح کا وقف کرتے ہیں، تو یہ وقف کون سا ہے، یہ مد سکون عارض ہے، یہاں پر مد بن رہی ہے، مد سکون عارض والی مد بن رہی ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ قاعدہ یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی ایک ہی کلمہ میں حرف مدہ بھی ہو اور حمزہ بھی ہو،
تو اس مد کو کہا جاتا ہے مد متصل، یہ واجب ہے، اس کی مقدار 2 الف، اڑائی الف اور 4 الف تک کیا ہے ہو سکتی ہے۔ خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ یہاں کچھ چھوٹا سا جیم نظر آ رہا ہے، یہ وقفے جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کیا ہے، ہم نے یہاں پر وقف کیا تھا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیں کیسے میں یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ مم بعدی، مم بعدی، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی نون مشدد ہوگا اس پر بھی غنہ ہوگا، اور جب بھی آپ کو میم مشدد نظر آئے اس وقت بھی غنہ ہوگا۔ دیکھیں ان غنہ کیا میں نے، ثم یہ میم مشدد والی کو میں نے غنہ کے ساتھ پڑھا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر حرف مدہ کے بعد سکون اصلی شد کے ساتھ ہو تو اس مد کو کہا جاتا ہے مد لازم کلمی مثقل۔ اس کی مقدار میں طول ہوگا، یعنی 3 الف یا 5 الف کی مقدار ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، لمبا کرنا، اور یہ لمبا کرنا بھی کیا ہے، واجب ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں کیسے لمبا کر رہا ہوں۔ ہم الضالون۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با، میم اور الف کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو میم کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں گے، واضح کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیں کیسے ظاہر ہو گئی ہے میم یہاں پر، وَهُمْ كُفَّارٌ، وَهُمْ كُفَّارٌ، ایسے نہیں پڑھنا، وَهُمْ كُفَّارٌ نہیں، کیسے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں وَهُمْ كُفَّارٌ، وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں ملا دیں گے اور غنہ بھی ہوگا۔ دیکھیں کیسے میں نے یہاں پر غنہ کیا، احدہم ملء الارض،
أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی یہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیں کیسے میں نے پڑھا، عذاب علیم، عذاب علیم۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم
الْمُبْصِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔